علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جلال کرنے کا. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 73، اس کا مطالعہ کیجئے گا. لوگ کہتے ہیں شفقت ہی شفقت کی بات، رحمت ہی رحمت کی بات، اس میں شک کوئی نہیں. لیکن میرے بھائی سختی بھی دین کا حصہ ہے، شدت بھی دین کا حصہ ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کفار اور منافقین کے بارے میں یہ تو ہے. کفار اور منافقین کے بارے میں تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ گناہگار کے بارے میں، اسی اشعار کے بارے میں کیا حکم ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو میرے رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزاج میں اتنی رحمت تھی کہ حضور کو کوئی کتنا بھی ستا جاتا، نبی پاک کی ذات کے بارے میں کوئی کتنا بھی ستا جاتا، اللہ کے محبوب مسکرا کے گزر جاتے. اپنی ذات کے بارے میں کبھی غصہ نہ فرماتے تھے، کبھی جلال نہ فرماتے تھے. بخاری مسلم ہے. لیکن فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا، اگر کوئی دین کو چیلنج کرتا، اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو پھر نبی کریم کو جلال آتا، پھر حضور کو. اور اس جلال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند کیا بلکہ حکم بھی دیا ہے. فرمایا جب کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو رسول پاک کو جلال آتا، حضور غصہ فرماتے، ناراض ہوتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ جلال حضور کے چہرے سے بھی نظر آتا اور حضور کے لفظوں سے بھی نظر آتا. جلال فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور غور فرمائے طبرانی شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، حکم دیا کہ بستی الٹ دو، تباہ کر دو ساری. حضرت جبریل دست بست عرض کرتے مولا میری مجال نہیں کہ میں تیرے حکم میں کسی بھی قسم کا لیت و لالا کر سکوں، لیکن یا اللہ وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے صوفی ہیں. وہ اپنے اجرے میں بیٹھ کے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، وضو ٹوٹتا نہیں، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری سارا کچھ ہے. تو اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے ان کی گردنیں مروڑنا، سب سے پہلے ان ظالموں کو تباہ کرنا، سب سے پہلے ان کے حصے بکھرے کرنا. یا اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تیرے حکم سے سرتابی نہیں لیکن حکمت کا پتہ چل جائے. تو رب کریم نے فرمایا وہ اپنی عبادت تو کرتے رہے لیکن میری نافرمانی دیکھ کے کبھی انہیں غصہ ہی نہیں آیا. وہ اپنی اللہ اللہ میں تو لگے رہے لیکن لوگ میری حدوں کو توڑتے رہے، قرآن کو چیلنج کرتے رہے، میرے رسول پاک علیہ السلام کی دین کی لوگ شرع عام مخالفت کرتے رہے، کبھی ان کے ماتھے پر شکن ہی نہیں آئی، کبھی وہ ناراض ہی نہیں ہوئے. ہم تو صوفی ہوتے ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ہمارا فلاں آدمی سے میں کٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ 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 نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فرمائے ان کو کبھی میری نافرمانی پہ غصہ ہی نہیں آیا، انہیں پکڑو اور انہیں مارو، سب سے پہلے انہیں تباہ کرو. میرے بھائیوں، میرے نبی پاک علیہ السلام کو جلال نہیں آتا تھا، حضور غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے. کوئی کس قدر زیادہ بھی تکلیف دیتا، رستے میں کانٹے بچھاتا تو حضور مسکرا کے گزر جاتے. کوئی شخص میرے نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برساتا تو حضور دعا دیتے. لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس خاوند کی بیوی بن سور کے بازار جائے وہ دیوس ہے، بن سور کے بے پردہ خوشبو لگا کے بازار جائے وہ دیوس ہے. حضور وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بے غیرت ہے. کتنے سخت لفظ ہیں. یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں اگر اسے بے غیرت کہو گے تو کوئی حرج نہیں، وہ دیوس ہے. اگلے لفظ سنیں حدیث پاک کے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس پر راضی بھی ہے، اگر وہ اس پر ایک تو جا رہی ہے اور اگر وہ راضی ہے تو دیوس ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ جتنے قدم چلے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تیار کرائے گی، اس لیے کہ اس کا خامد راضی ہے کہ تو بان سور اور بے پردہ ہو.
اور جہاں مرضی جا جہاں سے مرضی آ. فرمایا وہ اگر اس بات پہ راضی بھی ہے تو وہ دیوس بھی ہے اور اپنے لیے جہنم میں گھر بھی بنا رہا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی پہ ناراض ہی نہیں ہو رہا. جوتے نہیں پالش کیے تو جھگڑا ہو گیا, روٹی نہیں پکی شام کو تو لڑائی ہو گئی, اگر اس نے اماں کے لیے کپڑے تیار نہیں کیے تو چھٹی کر دی, کہا تجھے رکھنا ہی نہیں, اگر تجھے ایج پورا نہیں لائی تو تیرے لیے طلاق ہے. اور وہ بن سور کے میک اپ کر کے گھوم رہی ہے, سرے عام جا رہی ہے, خود چھوڑ آیا مہندی والے دن اس کو اس کی سہیلی کی شادی میں, اور ولیمے سے اگلے دن مکلاوے سے لوٹ کر کے لینے آیا تو کہتا ہے میں جدید تہذیب کا دل دادا ہوں, مجھے تو اعتبار ہی بڑا ہے, مجھے تو بڑا اعتبار ہے, بیٹی پہ بڑا اعتبار ہے اس پہ. اللہ کے رسول کو بھی بڑا اعتبار تھا لیکن نبی پاک نے کبھی کسی جگہ بھیجا نہیں. صحابہ کو بھی بڑا اعتبار تھا, ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹیاں. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے, مجھے بیوی پہ اعتبار ہے. کیا مطلب ہے اعتبار کا؟ سب سے زیادہ اگر اعتبار ہے تو اللہ کے رسول کو اپنے غلاموں پہ اعتبار ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے حفاظت کا حکم دیا تو اعتبار کا کیا مطلب ہوا, کیا معنی ہوا یہ لفظ بولنے کا کہ مجھے یقین ہے, مجھے خیال ہے؟ سمجھے اور غور کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا. کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہیں, حضور کے غلام ہیں, پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں, جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے, کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے, ان کو کیا خبر ہوئی, ان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھ سے سنو, سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں, شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے. مولوی بیچارے کو کیا پتا, وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں, اس کو کیا خبر. اپنی مرضی کا مسئلہ, اپنی مرضی کا فتویٰ. اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے, رائے دینے آتے ہیں. 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے, کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں, بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں, وہ والی بات نہ بیان کیا کریں. میرے بھائی سنیں, نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے, حضور نے سن لیا, اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے, جلال نبی کریم کے چہرے پر. حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو, کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کا امام, کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے. کیا باتیں کر رہے ہو, تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی. فرمایا خبردار, کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی, جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو, اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں. کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرمایا. ہر آدمی بات کر رہا ہے, ہر آدمی بحث کر رہا ہے, ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے, مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں. ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے, کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا, اینکر پرسن بنا تھا, تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی, پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی. تو دین پہ بحث کر لا, ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا, تو نے کہاں سے پڑھا ہے, کوئی بات سنا, تو کس کا شاگرد ہے, کو اپنی سند ثابت کر. ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے گی؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا, جلال فرمایا, جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے, تکرار کرتا ہے. بانج علموں جو کرے فقیری, وہ کافر مرے دیوانہ ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے. پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا, بے ادب پہ. ابو داؤد, ابن ماجہ, سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے, گلی میں نکلے, ایک آدمی کو دیکھا, اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا. کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا, چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا عرض ہے. جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, یہ سیاح کی روایت عرض کر رہا ہوں, کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے.
یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف، کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بعد مدینے کی ہو رہی ہے، منہ کر کے تھوک دیا، اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا۔ آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے، آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا، تو نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے، نماز والے نبی نے منع کر، تو نہیں پڑھائے گا۔ بھاگا حضور کے دروازے پہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا۔ فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا، جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے، معافی مل گئی اسے معافی، لیکن امامت کی اجازت ہے۔ جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں، تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبہ مقصود نہیں اصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت اور عرض کر دو ترمذی سے، حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے؟ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کا ہے کی زد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے، ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آیا تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے، عثمان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے۔ تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے، تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے میرے نبی کریم۔ پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا، دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے، جلال۔ تیسرا جلال فرمایا حضور نے، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا، حضور بلاتے تھپکی دیتے، کہتے یار آہستہ آہستہ پڑھایا کر، چھوٹی نماز پڑھایا کر، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا۔ حضور نے امام کو بلایا، فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے۔ حضور کو جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں، تو نفرت پیدا کرتا ہے، تو نفرت پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر، اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، تمہیں اجازت ہے، یہ تمہیں اجازت۔ جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر۔ امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا، تو یہاں تو جلسہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا جلسہ ہے۔ اے ان مقامی نعت خانے، اے ان ملتانی نعت خانے، اے ان پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعت خانے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا خیر کرے۔ اور پھر نعت خان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں،
ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیک ہی ہو گئے ہیں, پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ. میں بچوں سے کہتا ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم صحیح ہے, جو خود ہی سجدہ صاحب کر لیتے ہیں, ہم بیک ہو جاتے. عجیب چکر ہے. پھر اس نے 6-7 رکے پکڑے ہوئے ہیں, کہنا مینوں فرمائشاں آ گئی ہیں, یہ بھی میں نے فرمائش پڑھنی ہے, یہ بھی. ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دے ذرا. ہمیں کوئی نہیں فرمائش کرتا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے, 2 حدیثیں سنائے تو صحیح. ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. فرمائشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو 1.25 منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں. 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے. اللہ ہی معاف فرمائے. بھائی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں تو جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے, حد ہو گئی. اور سب عاشق کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے, اللہ جانے کدھر گئی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام پر اور اتنا سخت جلال فرمایا, اتنا سخت. اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام, ملعون. اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے. راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہے, زبردستی مسلط ہوا ہے. وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا. ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو, کہ میں آخیا جی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے. یہ ذاتی اناد, یہ ذاتی اناد ہے. اس مسئلے میں نہیں. کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر ناراضگی کا, 30 نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو, لمبی نمازیں پڑھائے. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. نمبر 4, محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے, جو اپنی چلاکی کے طور پہ نا. حضور کے پاس مقدمہ آیا, ترمذی میں موجود ہے. تو 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا. ایک نے کہا جی میری ہے زمین, دوسرے بھائی نے کہا میری ہے. نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو. آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے, دونوں دستبردار ہو گئے. کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں, تیزی, فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں, کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا ہے. وہ میں بھی جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں. آج بھی میں گیا تھا, چکر دیا ہوں, 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں, واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی. حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے, پیچھے غیبت کرے, اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے, ممکن نہیں. ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں, کہتے ہیں محفل میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے ہی نہیں دیا, طاقت ہی نہیں تھی. سنیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جلال آتا ہے, حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھی زاد بھائی ہیں. حضرت صفیہ حضور کی پھپھی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, 10 مبشرہ صحابہ میں سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن, ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام. اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے. جب دل کرتا ہے کہ فلانا آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں, فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں. اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ. ان کا ایک پڑوسی تھا, اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی. ایک جوہر تھا جو حضرت زبیر بن, شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا, تالاب تھا پانی کا, اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو, تھا ان کی ملکیت. پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے, اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے. اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے, جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا, تیری طرف آ جائے گا. اس نے بحث کی, جھگڑا کیا. ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے, پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے, حضور خیال کرتے تھے. حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے تھے, جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا. ایسا ہوتا ہے, مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں, سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے, اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے, اب فلاں دن بھی دینا, پیچھے پڑ جاتا ہے. مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا
मोहब्बत को जालिमों ने इबादत दिया करार। इन्होंने अजीब रंग इख्तियार कर लिया है। अब जब वो मुकदमा हुजूर की बारगाह में आया ना, बात की समझ तो आ रही है ना अब हज़रात को, जब मुकदमा आया ना नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हुजूर ने बात सुनी तो नबी पाक समझ गए कि ज़ुबैर इस मामले में ठीक है, उनकी राय, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आपने उस शख्स से कहा, हजरत ज़ुबैर से फरमाया यार जब तेरे खेत पानी पी लेना तो फिर तूने पानी का क्या करना है, खोल दिया कर, इसके खेतों को भी लग जाए। ठीक है पहले तू ही पिला अपने खेतों को, लेकिन बाद में खोल दिया कर। उस शख्स ने ना फटाफट एक बात की, हुजूर की नरमी को देखा ना, मोहब्बत को देखा, प्यार को देखा, वफाशारी को देखा कि हुजूर तो जो भी आता है मीठा ही बोलते हैं, जो भी आता है हुजूर प्यार ही करते हैं। पता क्या कहा उसने, कहने लगा ज़ुबैर आपकी फुप्पो के बेटे हैं ना, माज़अल्लाह आपके फुफ्फी दाद है ना, इसलिए आपने हिमायत की है। फुफ्फी दाद है, मैं रिश्तेदार नहीं ना आपका। मेरे रसूल पाक ने यूं नजर उठाई, हजरत ज़ुबैर फरमाते हैं मुझे यूं लगा कि तारे गिरने लगे हैं, मुझे यूं लगा कि जमीन फट जाएगी, मुझे यूं लगा कि अभी ज़लज़ले आएंगे, मुझे लगा कयामत से पहले कयामत आएगी। हुजूर ने फरमाया तुझे तेरी मार होए, मैं तेरे साथ मुरव्वत करता हूं और तू क्या बोलता है। फरमाया अगर धरती पे मैं अदल नहीं करूंगा तो बता फिर दूसरा करेगा कौन, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस तरह की बात करता है तू। जब हुजूर ने जलाल फरमाया तो कदमों से लग गया, हुजूर गलती हो गई। हजरत ज़ुबैर फरमाते कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, अभी जलाल के दारे बह रहे थे जलाल के दरिया, और जरा वो कदमों से लगा तो आमना के मासूम लाल ने उठा के सीने से लगा लिया। फरमाया मैं समझाता हूं और तुम क्या करते हो जवाब में। जब कोई गलत बात करता हम पता क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं। अगर हमारे बेटे में गलती हो तो मानने को तैयार नहीं, बड़ी पंचायत में हम कहते हैं ये तो दूध का धुला हुआ है, ये खता कर ही नहीं सकता माज़अल्लाह। अगर बेटी हमारी हो और उसके ससुराल से कोई पैगाम आ जाए तो सवाल है हम मान जाए। झूठ बोलते हैं, गलत गलत, हत्ता के जातियात पर उतर कर लोग इल्जाम तराशी करते हैं, निजी जिंदगी पर लोग इतराज करते हैं, नीचे उतर आते हैं, गिर कर बात करते हैं। और मेरे भाई, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल किया उस शख्स पर, इजहार नाराजगी फरमाया उस शख्स पर जो गलत बात करता है, जो गलत जगह पर गुफ्तगू करता है, उस पर जलाल फरमाया। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से हुजूर नाराज होते हैं जो जलाल करता है, जो गलत बात करता है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह के मामले में आपने बात कान खोल के सुननी और खास तवज्जो करनी है मेरी बात पर। एक मामला है हुदूदुल्लाह का। अल्लाह के महबूब ना बाइख्तियार है। कुरान कहता है युहल्ली लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। महबूब अगर चाहें तो कुछ चीजें हलाल कर दें और चाहें तो गंदी चीजें हराम कर दें, बाइख्तियार है। और उस इख्तियार को हुजूर सैयद आलम ने इस्तेमाल भी फरमाया। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस को हुजूर ने इख्तियार भी फरमाया। एक सहाबी आए, बुखारी में मौजूद है, ने आके अर्ज की हुजूर रोजा टूट गया है, रखा था या रसूलल्लाह मैं निभा नहीं सका, टूट गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 3 रोजे कफारे में रख। उसने कहा उधर एक नहीं पूरा हो सका मुझसे। नबी पाक ने फरमाया जा 60 मिस्किनों को खाना खिला। उसने कहा हुजूर कई दिनों से खुद नहीं पेट भर के खाया। अब मेरे पास कोई आता, 2 बातें पूछता, तीसरी मैं कहता यार हाली कोई नहीं, तो अजीब बात कर रहा है, मैं तो नाके लो इधर से बात पढ़ी और इधर बयान कर दी, मैं कुछ शारे थोड़ा हूं माज़ अल्लाह ताला। नबी करीम बाइख्तियार है, शारे हैं दीन के मामले में, तशरीह करते हैं नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम दीन। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। हुजूर अगर चाहे तो किसी बुरी चीज को हराम कर दे, चाहे तो किसी अच्छी चीज को हलाल कर दे, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। कहने लगा यार रसूलल्लाह मैं नहीं रख सकता। फरमाया चल इस तरह कर, 60 मिस्कीनों को हुजूर नहीं खिला सकता। फरमाया चल 3 को खिला दे। कहने लगा हुजूर सवेर से मैंने खुद कोई नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कोई नहीं खाया। थोड़ी देर गुजरी तो एक टोकरा खजूरों का आ गया। हुजूर बाइख्तियार है, टोकरा आया खजूरों का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूरें ले जा और मदीने में जो गरीब है उसको दे दे, तेरे रोजे टूटने का कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा या रसूलल्लाह मदीने में सबसे गरीब मैं ही हूँ। तो हुजूर ने फरमाया रोजा तूने तोड़ा है, खजूरें मैं दे देता हूँ, जा घर जाके बच्चों के बीच बैठ के खा ले, तेरे रोजे का कफारा हो जाएगा। ये इख्तियार है मेरे नबी पाक का, ये मेरे रसूल पाक का
आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। एक शख्स ने कहा हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, या एक रवायत में 3 पढ़ूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तू कलमा पढ़, मैं तुझे 2 की माफी देता हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसने तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक और चाश्त भी पढ़ी, लेकिन हुजूर बाइख्तियार है मेरे नबी पाक, रसूल पाक बाइख्तियार है नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन हुदूदुल्लाह का जब मामला होता, हुदूदुल्लाह का मामला, एक दफा तो ऐसा हुआ कि एक जंग के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक औरत की लाश देखी तो हुजूर ने जलाल फरमाया। फरमाया जब मैंने तुम्हें कहा था कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना तो किसने कत्ल किया? जलाल फरमाया। फरमाया क़यामत के दिन ये बीबी जिस आदमी का भी गिरेबान पकड़ेगी मैं इसके साथ हो के अल्लाह की बारगाह में मुकदमा लड़ूंगा, अगरचे वो काफिरों की औरत थी। आज तो मुसलमान इक़्तिदार के लिए काट रहे हैं ना एक दूसरे को, इक़्तिदार की जंग। दुनिया में जंग लगी हुई है ना, शाम से लेकर इराक तक, तो लोग कह देते हैं फिरकों की जंग है। मैं दर्जनों बार कहता हूँ ये इक़्तिदार की लड़ाई है। लोग किसी ने कोई मजहब का रूप धारा है, कोई धारा है, असल जंग इक़्तिदार की है। सबको इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ हो रही है। 4 लाख के करीब हलब के लोग कत्ल हो चुके हैं और अभी तक खून से उस जमीन को रोज रंगीन किया जाता है, लेकिन लोग बाजी नहीं आते। अल्लाह के नबी जलाल फरमाया करते, हत्ता कि कोई दरख्त काट देता नाजायज किसी का तो हुजूर उस पर भी नाराज होते और यहाँ गर्दनें काटी जाती हैं। बहरहाल हुदूदुल्लाह के मामले में नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल फरमाते, बाइख्तियार है, चाहते तो किसी चीज की तब्दीली कर देते। और जो सिफारिश करने आए वो भी हजरत उसामा बिन ज़ैद है। एक हद के उसामा बिन ज़ैद कौन है? इतने महबूब है मेरे नबी पाक को कि जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और उसामा बिन ज़ैद को गोद में बिठाया। जब माल गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन ज़ैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? फरमाया इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते थे। जिस दिन महबूब का विसाल हुआ जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर का सिपा सालार बना के नबी पाक ने भेजा। वो सिपा सालार थे हजरत उमर फारूक और मौला अली जैसे लोग उसमें बतौर सिपाही शामिल थे। गुलाम के बेटे से इतना प्यार, और इस धरती ने वो नजारा भी देखा जब हुजूर हज के मौके पर अरफात से मुजदलफा के लिए निकले तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, एक बंदा रह गया है, वो आएगा तो मुजदलफा जाएंगे। तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा थे, वो कहने लगे हमने सोचा किसी कबीले के सरदार की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो काले रंग और मोटी नाक वाले उसामा बिन ज़ैद आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मेरा गुलाम ज़्यादा है, पीछे रह गया, जब तक ये ना आता काफिला ना चलता। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल और दूसरी जानब फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पड़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं, जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दें, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन ज़ैद तैयार हो गए, उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते हैं मैं हुजूर के करीब आके बैठा और मैंने बैठा ना जब हुजूर के पास तो बात कोई नहीं की। सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी, तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफारिश, फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया उसामा
مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے۔ ہمیں خبردار، تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہامتا کامتا لرزتا مسجد سے چلا گیا۔ صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، میرے محبوب کے جملے۔ حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے۔ جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا، اور فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، فاطمہ بنت محمد کو بھی سزا ہوتی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا۔ میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو، بولیے، اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو، میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت، یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے، ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں۔ کہتے میں تینوں خواب دیکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا، بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب۔ اس کو چڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں۔ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا، اتنا ہی کافی ہے، دین کا رکھے چاہے نہ رکھے۔ میرے عزیز، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے، نہیں دیتے، منڈا نہیں مانتا۔ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو، لیکن بات تو سچی ہے نا، بولے نہ بے شک آپ حضرات، لیکن بات تو سچ، محبت دیکھنی ہے کہ دین؟ چلو جنہیں بولو انہیں تو ویکھو گے نا انشاءاللہ تعالی، باقی بھی انہوں نے ویکھ کے صحیح انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتا ہے جی وہ فلاں نہیں مانتا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا، لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا، میں رب کا دین دیکھتا، میں حدود اللہ نافذ کرتا، حدود اللہ۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام، اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا، بڑی محنت سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے، اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا، اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، حضور کا پسینہ گرتا تھا۔ اور احد میں میرے رسول پاک نے یوں اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا سوارا، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو، تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے، وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے؟ معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے۔ گویا حضور فرماتے کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے، میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا، تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا، تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی، ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی۔ اور میرے بھائی، میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے
اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا، سوارا تھا۔ خیال کریں، غور کریں، میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے، امتیوں سے ناراض ہو جاتے۔ حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا۔ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے، فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک حدیث یوں بھی ہے، فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے، یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو۔ اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے، اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں، اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی۔ سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی۔ فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے، حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے، دیکھ گئے کہ تورات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، بس غضب سے ان کے خدا بچا، میں نے رنگ بدلتے دیکھا، چہرہ انور پہ جلال دیکھا، اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں، ایک در پھڑیے ایک نو منیے ایک دئی ہو کے مریے۔ فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں، کامل نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے، فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند، آپ لفظوں پہ غور کریں نا، جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ذرا انداز دیکھیے نا، ایک نو منیے ایک در پھڑیے تے ایک نہیں ہو کے مریے۔ محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کسی اور کا نام لے جائے؟ یہ ممکن ہے؟ وہی نہیں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے، دکھاوا نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو۔ ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھ نہیں بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپسند ہے کوئی اور بھی دیکھ لے، کیوں اتنا ناپسند ہے؟ تو بندہ سادہ تھا، اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور احادیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، زیادہ ہی کمزور تھا، زیادہ ہی سادہ تھا، دیہاتی تھا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور، کہنے لگا بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندوں کا، بندے دو تین لوگوں کو برداشت، اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب؟ تو میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی، سمجھانے کے لیے بلا مثال ہو بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ میاں صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے۔ کہنے لگا حضور او دی میں زبان نہ کٹ دیا گا، پھر رہنا سو میرے کاری رہنا سو نہ لے کے۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حوصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے، حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں، صرف اس کا خاوند ہے، اور اب تو تیرا مالک ہے، اللہ مالک ہے، اس کے سامنے تو شراکت داری کرے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ ذبیح اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضور آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اعلیٰ و انا حبیب اللہ، وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں، تم میری طرف دیکھو، مجھے اللہ نے اپنا معبود بنایا ہے، میں اللہ کا معبود ہوں، تم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ میری طرف دیکھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے،
तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए। अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन, अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती? अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान थोड़े थोड़े सियासी मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन के इज्तिमात में जाके बैठेगा, सुबह कयामत अल्लाह की बारगाह से सजा दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के घर रहेंगे, मुसलमानों के घर पलेंगे, मुसलमानों के घर मरेंगे, मुसलमान जनाजे पढ़ेंगे, दफन करेंगे, कफन दिए जाएंगे, उनके लिए बाद में इज्तिमात भी मुनक्कद होंगे, उनके नाम पर लोग दुआएं भी करेंगे, जाने क्या कुछ होगा, बाद में उनकी बरसियां भी मनाई जाएंगी, सेमिनार भी होंगे। लेकिन जब कयामत के दिन खड़े किए जाएंगे तो ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे, ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह तो हुजूर ने फरमाया रहते मुसलमानों के घर में थे पर इनके दिल ईसानियों के साथ धड़कते थे, इन्हें उनकी तहजीब पसंद थी, ये उनके तौर तरीके को अपनाते थे। मन तशब्बह कौमुन फहुव मिनहुम, और जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हुआ करता है। मेरे भाई अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी गैर का नाम अपने नाम के साथ पसंद, किसी और नबी की तौहीन को कुफ्र करार दिया। सब नबी को शाने मेरे रसूल ने अता फरमाई। किसी पैगंबर के बारे में कोई बात करता तो हुजूर कहते नहीं वो अल्लाह के रसूल है, खबरदार इजाजत नहीं। लेकिन अपनी उम्मत को इजाजत नहीं दी कि तू किसी और की तहजीब पे चल, तू किसी और के तरीके को अपना। आज हम ये समझने से कासिर हैं कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, अपनी तहजीब, अपने तौर तरीके। 14 अगस्त को बड़ा मशहूर कालम नवीस हमारे मुल्क का, उसको बड़े लोग पढ़ते और सुनते हैं, उसने कहा कौमों का मजहब नहीं होता, मुल्कों का मजहब नहीं होता, मजहब तो इंसानों का होता है। हर मजहब के आदमी को खुल के छुट्टी है, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे। तो मैंने कहा अजीब नादान हो, अगर कौमों का मजहब ना होता तो फिर तुमने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा था? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसका कोई मजहब था तो 7 लफ्ज़ इस्लाम आया ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क का मजहब रखा तो फरमाया कि ये हुदूद हरम है, इसके अंदर काफिर, यहूदी, ईसाई, सिख को दाखिले की इजाजत है। नबी पाक से ज्यादा गैरों का ख्याल रखने वाला कौन था? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके तरीकों को, उनके तर्ज हयात को मुसलमानों का अपनाना पसंद नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलाल फरमाते थे, हुजूर नाराज होते थे अगर कोई शख्स। अब आखिरी हदीस सुन ले और बात खत्म करने की तरफ आऊं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना, एक सहाबी ने, एक बिल थी चींटियों की, उसको आग लगा दी तो हुजूर ने फरमाया आग का अजाब सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा नहीं दे सकता। शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी सजाएं नहीं हैं, अगर हैं भी तो उसमें भी आइमा का इख्तलाफ है। ऐसी सजाएं नहीं है जिनमें किसी को जलाया जाए किसी को। बाकी सजाएं तो हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जलाने की सजा सिर्फ अल्लाह देगा, सिर्फ अल्लाह। हुजूर इससे मना फरमाते थे। जाग रहे हैं आप लोग? तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन नबी पाक की नाराजगी देखें, हुजूर का जलाल देखें, गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर का जलाल देखें। मेरे करीम रसूल ने फरमाया मेरा दिल करता है मैं इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में आऊं और किसी को हुक्म दूं कि वो जमात कराए। मेरा दिल करता है, ये बुखारी मुस्लिम है, किसी को हुक्म करूं कि वो जमात कराए और खुद मैं मदीने के जवानों को साथ ले लूं, लकड़ियां इकट्ठी कर लूं। और फरमाया जो लोग इशा की नमाज पढ़ने नहीं आते, मेरा दिल करता है उनके घरों को आग लगा दूं, जल जाए वो, बर्बाद हो। इतनी नाराजगी। हजरत अबू हुरैरा जी हदीस सुनाया करते थे तो रोया करते थे।
فرماتے تھے اتنا سخت حکم. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر, تباہ ہو جائیں, جل جائیں وہ لوگ, اجڑ جائیں وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں. تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے, جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے, اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو اب آج